بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک موضوع پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے۔ پاکستان کے اندر اور تقسیم پاکستان سے پہلے مذہبی تبدیلی کا ایک بہت بڑا بیانیہ اور نیریٹو لے کے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی اٹھے، جماعت اسلامی کو انہوں نے وجود پذیر کیا۔ یہ جماعت کن سیاسی حالات اور عالمی عرف اور اس پس منظر میں وجود پذیر ہوئی تھی؟ مولانا کی اپنی فکر کیا ہے؟ مسلمان اس وقت دنیا کے اسٹیج پر کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ اور مولانا کس نعرے کو لے کر مسلمان قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے غام صاحب سے پس منظر کی گفتگو کی تھی اور یہ بھی جانا تھا کہ تقسیم ہند سے پہلے اس تنظیم کا رخ اور اس کا ایک نیریٹو مختلف تھا، اور تقسیم ہند کے بعد کچھ اور اس میں تبدیلیاں آئیں۔ کل میں نے مولانا مودودی کے ایک تبصرے کا ذکر کیا تھا جنہوں نے قائد اعظم کی اس بارکۃ العریٰ مشہور تقریر پہ کیا تھا، جس میں وہ اس کو قومی ریاست کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جانیں گے کہ جماعت اسلامی نے تقسیم پاکستان کے بعد کیا لاہ عمل اختیار کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کی اس تقریر کو اس کے ٹھیٹ لفظی مفہوم میں بھی لے لیا جائے تو ہمیں جذبات سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے ان ملفوظات کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے تقریر خواہ صدر مجلس دستور ساز کی حیثیت سے کی ہو، گورنر جنرل کی حیثیت سے، بہرحال کسی بھی حیثیت میں وہ مجلس دستور ساز ایک شاہانہ اختیارات رکھنے والے سوورن باڈی کو اس کا پابند نہیں کر سکتے کہ وہ دستور انہی خطوط پر کھینچے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ رہی قوم تو اس نے مرحوم کو اس لیے اپنا لیڈر مانا تھا کہ اس کے قومی عزائم اور مقاصد کو پورا کرنے میں رہنمائی کرے، نہ کہ اس لیے کہ کامیابی کے پہلے روز ہی اس نظم العین کی رسم تجہیز و تکفین ادا کر دیں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اور جائیدادیں قربان کی تھیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی بڑے غور و فکر کی اس میں ضرورت نہیں کہ جو بات اگست 1947 میں کہی گئی اگر کہیں مارچ 1940 میں بھی کہہ دی جاتی تو پاکستان کا نعرہ 10 کروڑ تو کیا 10,000 مسلمانوں کو بھی جمع نہیں کر سکتا تھا۔ کم سے پاکستان وجود پذیر ہوا، نظر آتا ہے مولانا کے بیانات سے کہ اب وہ اس منزل کو جو ان کے پیش نظر ہے اس ریاست کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تبدیلی آئی تھی جماعت اسلامی کا وہ جو پورا کا پورا نیریٹو تھا جس کو دنیا میں مخاطب کیا جا رہا تھا، اب وہ ایک ریاست کے اندر ایک نظام اور ایک اقتدار کے حصول کی جنگ بن گیا؟ یہ بیانیہ جب وجود پذیر ہوا تو بر صغیر انگریزوں کا محکوم تھا۔ اس میں مسلمان اگرچہ بڑی تعداد میں تھے لیکن یہ واضح تھا آزادی حاصل ہوئی تو جمہوری اصول پر اقتدار اصلاً ہندوؤں ہی کے پاس ہوگا۔ یہی چیز کشمکش کا باعث بھی بنی۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات ترتیب دیے۔ اس میں بھی مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو صورتحال پیش آنے والی ہے وہاں ایسا نہ ہو کہ وہ اکثریت کے استبداد کا نشانہ بن جائے، ان کے حقوق محفوظ کیے جائیں۔ عام حالات میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے جس طرح باقی لوگ رائے دیں گے، ووٹ دیں گے، اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اسی طرح آپ بھی منتخب کر لیں گے۔ اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جمہوریت میں اور خاص طور پر جس طرح کا جمہوری طریقہ بر صغیر میں اپنائے جانے کی توقع تھی، یہ ضروری نہیں تھا کہ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی ہو جائے۔ چنانچہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی پوری قیادت بہت سے معاملات پر غور و فکر کر رہی تھی، ان کے بارے میں تجاویز ترتیب دے رہی تھی۔ خود مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں ایک پورا باب آخر میں لکھا ہے جس میں اپنی تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہو سکتا ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں جو لائحہ عمل انہوں نے بنایا تھا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی، یعنی وہ کسی سیاسی صورتحال سے متعلق کیے بغیر بھی وہاں اپنی جدوجہد جاری رکھ سکتے تھے۔ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو جاتا، ایک متحدہ حکومت قائم ہوتی، اس میں مسلمان بھی اسی طریقے سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے، ان کو کوئی اقتدار حاصل ہونے کی توقع نہیں تھی، یعنی اس طرح کا اقتدار جیسے کہ ایک آزاد مملکت میں حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں یہ بالکل صحیح تھا
کہ وہ اپنے لائحہ عمل کے مطابق ایک نئی دنیا پیدا کریں۔ وہ ایک نئی دنیا پیدا کر رہے تھے، ایک نئی جماعت، ایک ایسی جماعت جو پیغمبروں کے طریقے پر اپنے ایمان کا شعور پیدا کرتی ہے، اس شعور اور اس احساس کے ساتھ اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے، اور پھر جس طرح کے وہ بیان کرتے تھے، وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنی منظم قوت سے اقتدار حاصل کرے، چنانچہ وہ اقتدار بھی حاصل کرے گی۔ یہ پہلے دن سے بالکل واضح تھا، لیکن بر صغیر میں اس کا موقع کب آئے گا، وہ جماعت اتنی منظم کب ہوگی، اس میں کون لوگ شامل ہوں گے، کیا فی الواقع اس کو یہ قوت حاصل ہو جائے گی، جب وہ قوت حاصل ہوگی تو وہاں کیا اسباب ہوں گے، یہ ساری چیزیں تاریخ کے پردے میں تھیں۔ اس وقت اگر وہ اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں سوچتے تو اس کے کوئی محرکات نہیں تھے۔ چنانچہ ہم عملاً بھی دیکھتے ہیں کہ جب تقسیم ہو گئی تو جماعت اسلامی ہند کو اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئی جس طرح کی ان کو یہاں پیش آ گئی۔ وہ جب پاکستان میں آ گئے تو اب پاکستان کیا تھا؟ پاکستان تو ایک آزاد مملکت تھی، یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی، اور پاکستان کی تحریک میں، جیسے کہ آپ نے پڑھ کے سنایا، اسلام کو دین کی حیثیت سے بہت کچھ موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ یہ تاثر بھی لوگوں کا تھا کہ اب تو گویا ہماری ایک آزاد حکومت قائم ہو رہی ہے، ہم اس کو ایک اسلامی حکومت بنائیں گے۔ اسی طرح کے نعرے بھی اس دوران میں لگائے گئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ سب لوگوں کا کم و بیش تجزیہ یہ تھا کہ اگر یہ اسلام، دین اور اسلامی مملکت، اسلامی حکومت، اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے نہ ہوتے تو وہ آسانی سے تقسیم پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے اور لوگ اس کے لیے اپنے اندر تحریک محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک مسلمان قوم کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تمہارا ملک اسلام کا قلعہ بنے گا، اس میں تم اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکو گے، تم اس کو ایک اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت بنا سکو گے، تو ان کے جذبات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے اسی لائحہ عمل کو اگر جاری رکھیں۔ وہ لائحہ عمل تو نظر آ رہا تھا کہ وہ صدیوں پر محیط ہے، یعنی کوئی 2 دن میں 4 دن میں معجزات تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک نئی آواز کو قبول کر لے، اس پر لبیک کہے، اس کے تحت اپنے آپ کو جمع کر لے، پھر اس طرح منظم ہو جائے اور ایک نئی امت بن کر کھڑی ہو جائے، اور اس کے بعد وہی مراحل پیش آئیں جو پیغمبروں کی دعوت میں پیش آتے رہے ہیں۔ ایک ملک بن گیا ہے، اس میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، اس ملک کو بھی اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب شاید یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ یہاں حکومت کی طاقت کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی مقصد تو وہی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہونا چاہیے۔ ان کی اگر پوری تعبیر کا بھی اعادہ کر لیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، یہ نظام زندگی اپنے قیام کا، اپنی برتری کا، اپنے تفوق کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مشن ہمارے سپرد کیا ہے، ہمیں ہر حال میں اس نظام کا غلبہ خدا کی زمین پر قائم کرنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کی زمین پر صالحین کے ذریعے سے خود خدا کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ خدا کی حکومت یعنی خدا کے قانون کی حکومت، اسی کو حکومت الہیہ سے بھی تعبیر کیا گیا۔ میں اس وقت کوئی نقد نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بنیادی بات ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں اب انتخابات ہونے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہت قائم ہو گئی ہے، انتخابات ہونے ہیں تو مختلف جماعتیں اپنا منشور لے کے سامنے آئیں گی۔ اس میں اس کا امکان کیوں نہیں ہے کہ مسلمان قوم جس نے اس جذبے کے ساتھ یہ ملک بنایا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا ہے اور ایک بڑی تحریک اٹھی ہے اور لوگ بہت قربانیاں دے کر آئے ہیں، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے ہیں، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، ان کے بچے اس میں مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اس میں اغوا ہوئی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں جب وہ دین کے لیے
اور اسلام کے لیے ایک مملکت بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس جذبے کو اب اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے، ان کے سامنے یہ چیز ہے۔ تو بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہمارے جو نکات ہیں وہ کیا ہیں، یعنی یہ کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی شعوری دعوت پیش کریں گے، ان کو تجدید ایمان کی دعوت دیں گے، وہ جب اس دعوت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ آئیں گے تو جس ایمان کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی بھی اگر آپ جماعت اسلامی کے دستور کا مطالعہ کریں تو اس کی ابتدا میں نکات کی صورت میں غالباً 30 سے زیادہ مطالبات ہیں جو انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں، ہم وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی تربیت کریں گے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں گے اور ان کو ایک منظم طاقت بنا دیں گے، یعنی ایک ایسی اقلیت جو اگرچہ اقلیت ہے لیکن وہ دنیا پر حکومت کرنے کے جذبے کے ساتھ اٹھے گی، اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کا نظم لے لیا جائے۔ اس میں انہوں نے یہ چاہا کہ ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کام کو معطل کر رہے ہیں یا اس کام کو چھوڑ رہے ہیں، جس طرح کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اصلاح عمل میں نے ایک خاص مفہوم میں کہا ہے، یعنی ان کے پیش نظر بھی اسی طرح ایک حزب اللہ کو بنانا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ آواز لگائی تھی۔ خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ایک موقع پر یہ کہا کہ ابوالکلام کا انقلاب حال اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ان کے انقلاب حال کا نتیجہ تو ہوا کہ انہوں نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہی کی قیادت کو اپنا اصل لائق عمل بنا لیا، جیسے کہ وہ کانگریس میں رہے بعد میں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ وہ کام تو ہم کریں گے، یعنی اسی طرح دعوت دیں گے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دعوت دیں گے، غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں گے، اسی طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، ان کے سامنے دین کے ایمان کے مطالبات رکھیں گے، ان کو یہ سمجھائیں گے کہ انہیں اپنی تعمیر کس طرح کرنی ہے، اپنی تربیت کس طرح کرنی ہے، اور انہیں منظم بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ اس لائے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ اگر یہاں انتخابی سیاست کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس میں لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اس لمبے لائے عمل کا انتظار کرنے کی بجائے اگر صالحین کو ابھی اقتدار دے دیں تو وہ کام جو ہم زمین پر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں وہ آسمان پر بیٹھ کر کریں گے، یعنی اس کے نتیجے میں حکومت ہمارے پاس ہوگی، اس کے ادارے ہمارے پاس ہوں گے، اس کے وسائل ہمارے پاس ہوں گے۔ مسلمان قوم اس جذبے سے سرشار ہے، اس نے اسی مقصد سے یہ ملک لیا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت ہو۔ اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے لوگ اسی طرح کے تھے۔ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ یہ جانتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں اس سیرت کے، اس کردار کے لوگ موجود ہیں، تو مسلمان قوم یہ کیوں نہیں کرے گی کہ جب اس نے دین کے لیے یا اسلام کے لیے یہ ملک لیا ہے تو ہم اگر میدان میں آئیں گے تو پہلے اگر ان کو اس نے اپنا قائد بنایا جو اسے ملک لے کے دے سکتے تھے، تو اب تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ ان کو اپنا قائد بنائے گی جو اس کو اسلامی مملکت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے اصل میں ان کے استدلال کا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتدریج اس اگلے نقطے کا بھی اضافہ کر لیا، یعنی ایک لحاظ سے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام بھی جاری رہے اور اس کے ساتھ سیاسی جدوجہد یا انتخابی سیاست میں بھی جماعت اسلامی حصہ لینے کی تیاری کرے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اس میں وہ پوری طرح مخلص ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو ہم بڑی غلطی کریں گے۔ ایک ملک بن گیا، مسلمان قوم اس وقت ایک بڑا غیر معمولی جذبہ اپنے دل میں رکھتی ہے، اس کی ضرورت ہے مسلمان قوم کی کہ اسلام کے جاننے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگ سامنے آئیں۔ یہ ہم کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں گے کہ ہم ان کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں۔ تو ہمارے پاس وہ ایک منظم جماعت موجود ہے، اگرچہ وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم قوم کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لائے عمل بالکل تبدیل کر دیا یا جو وہ پہلے کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام تو کر رہے ہیں اور ہم وہ کام کرتے رہیں گے، ہم اس کو معطل نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ ایک اور کام کا اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ میں نے ان کا استدلال
آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہاں سے در حقیقت انہوں نے اس مشکل کا سامنا کرنے کے لائے عمل کو اختیار کیا ہے جو انہیں پاکستان کے بننے کے بعد پیش آ گئی. نقطہ بڑا باریک نقطہ تھا، اور بالعموم اس طرح کی جو فکری جدوجہد ہوتی ہے اس کے اندر کہیں آپ کو شفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگ صحیح محل نہیں سمجھتے اس کا. غامدی صاحب نے ایک بڑی ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ کیسے ایک بڑا مفکر اپنی اسٹریٹجی میں مقاصد اس کے وہی ہیں، اس کے لیے ایک تدبیر کو استعمال کرتا ہے، نہ کہ اس کا مقصد اصلاً وہ چیز بن جاتی ہے. اچھا غام صاحب، یہ کام کرنا شروع کیا دین کے ایک عظیم مفکر، ایک دائی، ایک معلم، قرآن مجید کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ، تفسیر، امت کی علمی روایت پر نظر رکھنے والے ایک بڑے عالم نے، جس نے دین کی بنیاد پر تجدید و احیاء کا بیڑا اٹھایا، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ بھائی اس دین کو میں نے ریلیونٹ کرنا ہے دنیا کے لیے، اور ایک نظام کی صورت میں نافذ بھی کرنا ہے. مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں، وہ اس عہد کے بڑے بڑے رؤساء ہیں جو سیاست کی منازل کو طے کرتے کرتے پرکھوں کے اس سفر کو لے کر یہاں پہنچے ہیں. اس میں یہ مولوی مزاج لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ملک بنایا، پھر انگریزوں کی تعلیم یافتہ بیوروکریسی موجود ہے. اس سب میں کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ایک مذہبی پس منظر کے لوگوں کو جدید عہد کی سیاسی پارٹی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی؟ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مجھے پھر نقد کر کے آپ کو بتانا پڑے گا کہ غلطی کیا ہوئی ہے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا مؤخر کر لیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کو مشکل کیا پیش آئی ہے، حالات کیا درپیش ہے، نتیجہ کیا نکلا. اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اس پوری بات پر نقد ہوا. زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم پھر ان کی تاریخ کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں. ایک طرف ان کے سامنے اپنا لائے عمل ہے، دوسری جانب وہ چاہتے ہیں کہ جو موقع ملا ہے اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ قوم اس وقت ایک جذبے سے سرشار ہے. ہم اگر میدان میں آتے ہیں تو منطقی لحاظ سے دیکھیے نا کہ جب قوم اسلام چاہتی ہے تو وہ انہی لوگوں کا انتخاب کرے گی جو اسلام کا شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور جن کی سیرت اور کردار میں اسلام نظر آتا ہے. ٹھیک. یہ انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے. اس پر خود ان کی اپنی جماعت میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا. اس میں دو نقطہ ہے نظر بتدریج سامنے آنے لگ گئے. ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھیں گے. جو لائے عمل ہم نے اختیار کیا ہے اس میں ایک قبل از وقت اقدام ہوگا جس کے بہت برے نتائج نکلیں گے. اور دوسری جانب وہ اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد یہ خیال کرتی تھی کہ پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور تقسیم نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس میں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. یہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. اس میں اگر کچھ مسائل بھی پیش آئیں گے یا ہمارے اپنے لائے عمل کو کچھ نقصان بھی پہنچے گا تو اس میں فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے خود اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی کتاب اسلامی ریاست کے بالکل آخر میں بتایا ہے کہ اس وقت ہم ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ہمارا جو لائے عمل رہا تھا اس سے پہلے جس کو ہم بیان کرتے رہے ہیں، ہم نے وہ لائے عمل چھوڑ نہیں دیا. ہم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں. ہم یہ موقع دیں گے اور یہ تجربہ کریں گے. اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. یعنی کیا لازم ہے کہ صدیوں کا سفر کر کے منزل تک پہنچا جائے؟ اگر منزل اس طرح آسانی سے مل سکتی ہے تو کون احمق صدیوں کا سفر اس کے مقابل میں اختیار کرے گا؟ ہم یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ناکامی ہو گئی تو ہم اپنے پرانے طریقے کی طرف لوٹ جائیں. یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا اور انہی الفاظ میں کم و بیش میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے، اپنی بات بیان کر دی. لیکن یہ بات اسی طرح رہی یہاں تک کہ انتخابات کا موقع آ گیا. اور انتخابات کا موقع آیا کہ ظاہر ہے جو لائے عمل تیار کیا گیا تھا زیادہ لوگ انہی کے نقطہ نظر کے حامی تھے اور باقی لوگ بھی اپنی بات کہہ رہے تھے، لیکن کوئی بغاوت کی صورتحال نہیں تھی. جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ انتخابات لڑے گی. ان انتخابات کے لیے جماعت کی جیسی کچھ بھی اس وقت قوت موجود تھی وہ میدان میں اتار دی گئی، اور جتنے لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے ان میں سب لوگوں سے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ کی اہمیت بتائیں، قوم کو اس کی اصل منزل کی یاد دہانی کریں، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا،
لوگ کہیں اس کو فراموش نہ کر دیں. ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اس کی یاد تازہ کریں. اس میں ہمارے جلیل القدر استاد امام امین احسن اصلاحی کو بھی انتخابات میں کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا. تو وہ خود بیان فرماتے تھے کہ جب مجھے بھی یہ کہا گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھ سے ناموزوں آدمی تو ماں نے زمین پر کبھی جنا ہی نہیں اس مقصد کے لیے، تو یہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب بتایا گیا کہ نہیں امیر المومنین کا حکم ہے، وہ ایسے ہی یاد کرتے تھے ان کو. تو میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی. تو مجھے بھی کھڑا کر دیا گیا. اور اس وقت کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اب کہیں حلقے میں بھی جانا ہوگا اور کوئی تقریر بھی کرنی ہوگی، لیکن بعد میں آ کے یہ بتانا شروع کیا کہ ایک بار تو کم سے کم اپنے حلقے میں چلے جائیے. تو خیر کہتے ہیں کہ میں آمادہ ہو گیا، اور میں جب گیا تو وہاں لوگ جمع تھے. میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے یہ کہا کہ حضرات مجھ پر خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ووٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورت ہے. فکری قیادت الیکشن لڑنے آ گئی. اور ادھر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس طرح پیش کر رہے تھے بات کو کہ ایک طرف قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے جو میں نے پیش کر دیا ہے، دوسری طرف مولانا اسماعیل تھے جو اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اہل حدیث نے جو بڑے علماء پیدا کیے ہیں ان میں یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی تھے، مولانا اسماعیل تھے، بڑی غیر معمولی شخصیات تھیں. تو ان کو بھی کھڑا کیا گیا تھا. تو وہ پہلا تجربہ آپ جانتے ہیں کہ اس درجے میں ناکام ہوا کہ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، یعنی کسی نے التفات ہی نہیں کیا. سیاسی صورتحال ایک طوفان کی طرح آتی ہے اور وہ سب کچھ بہا کے لے کے چلی جاتی ہے. تو یہی نتیجہ نکلا. جب نتیجہ یہ نکلا تو اب گویا بحث مباحثے نے سنجیدہ صورت اختیار کر لی، اور اس سنجیدہ صورتحال میں لوگوں نے ایک اور پہلو سے بھی اس پر تنقید کی کہ ہم نے صرف ایک غلطی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو سرمایہ ہم نے جمع کیا تھا اور جس کی ہم نے تربیت کی تھی، جس کو ہم نے ایک خاص سیرت اور کردار میں ڈالا تھا، وہ بھی ضائع کر بیٹھے. جناب صاحب اس الیکشن کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس میں سب لوگ یہ کھڑے ہوئے تھے. بالکل شکست ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا ضمانتیں ضبط ہو گئی لوگوں کی. یعنی صورتحال یہ اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں تھا نا. یعنی دنیا کی جو سیاسی حقیقتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں. آپ کے جذبات جو بھی ہوں، آپ جو منطق بھی اختیار کر لیں، گھر میں بیٹھ کے جو لائے عمل بھی بنا لیں، نتیجہ تو وہی نکلنا تھا جو دنیا میں نکلا کرتا ہے. تو ضمانتیں ضبط ہو گئی. یعنی ووٹ کیا ملنے تھے. مولانا مودودی بھی ہار گئے. نہیں وہ تو کھڑے نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے. تو میں خیر بیان کر رہا تھا کہ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد وہ بحث سنجیدہ ہو گئی، اور اس میں پھر یہ پہلو بھی شامل ہو گیا. چنانچہ پھر ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی شورا کی سطح پر کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. اس جائزہ کمیٹی کی رپورٹ جب پیش ہوئی تو وہ ساری کی ساری اس لائے عمل کے خلاف. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لائے عمل تبدیل کر دیا جائے، لیکن جو تصویر سامنے آئی وہ تصویر ایسی ہی تھی. یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ صرف لائے عمل کی غلطی ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ اس طرز عمل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جو اس سے پہلے ہم اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی یہ تصویر سامنے آ گئی. چنانچہ اس کے نتیجے میں پھر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اس جائزہ کمیٹی کے ارکان کے خلاف ایک اقدام کیا. وہ اقدام ہے جس نے جماعت اسلامی میں ایک بڑا خلفشار پیدا کر دیا، اور مولانا امین احسن اصلاحی بھی اس کے نتیجے کے طور پر. اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں، اگر ان واقعات کو پڑھنا ہو تو اس کو ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نقض غزل میں لکھ دیا. اس کتاب کا عنوان تھا نقض غزل. قرآن مجید میں وہ ایک آیت ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سارا دن سوت کاتا اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اس کی پوری داستان انہوں نے لکھ دی ہے. اس پہ کیا ہوا، معاشی ووٹ میں کیا ہوا، کس طرح کی قراردادیں آئیں، کون لوگ میدان میں آئے، کس طرح کی صورت ہوئی. بہرحال آخری نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لوگ جو اصلاح عمل کو غلط سمجھتے تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے اور اس کو شورا کی طاقت سے روکنا چاہتے تھے، وہ ارکان کی عمومی قوت سے شکست بھی کھا گئے. اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے طرز عمل سے بھی انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ وہ اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں. چنانچہ آہستہ آہستہ اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے وقت پر لوگ علیحدہ ہوتے چلے گئے، اور پھر مولانا کے لیے یہ موقع نکلا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ
اصلاح عمل پر مزید آگے بڑھیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک بڑا مفکر ایک نظریہ لے کے اٹھا، تقسیم پاکستان ہوئی، کچھ عملی چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اپنی اسٹریٹجی کو اس نے بدلا تو خود اس کی اپنی تنظیم میں ناکامی کے بعد آگے معاملہ کیسے بڑھتا ہے انشاءاللہ سب کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ غام صاحب نے بھی ایک چیز کا یہاں پر ذکر کیا تھا کہ مولانا مودودی نے اپنی اسٹریٹجی کی اس تبدیلی کو اور ایک میتھڈ اور لاہ عمل کو اسلامی ریاست اپنی کتاب میں بیان کیا، میں انہی کی زبانی وہ اقتباس پڑھ کے پروگرام کا خاتمہ کروں گا۔ مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو موجودہ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کو اکھاڑ کر مسلم اسٹیٹ کو وجود میں لانے کا جو راستہ خون کے لالہ زاروں سے ہو کے گزرتا ہے، اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو مولانا لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ایسی حالت میں جبکہ غیر اسلامی اسٹیٹ ہماگیر ہو، اس حالت کی بنسبت جبکہ فاسد سماجی نظام بالکل ابتدائی نوعیت کا ہو، بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے، اور اس کے لحاظ سے طریقہ کار میں بھی کم از کم صورت کے لحاظ سے تغیر کرنا ضروری ہے، لیکن اصولی حیثیت سے یہ طریقہ کار میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی دعوت پیش کریں گے، پھر ان لوگوں کی جو ہماری دعوت پر لبیک کہیں منظم کرتے چلے جائیں گے، پھر اگر رائے عامہ کی موافقت یا حالات کی تبدیلی سے کسی مرحلے پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے ہی نظام حکومت کا ہمارے ہاتھوں میں آ جانا ممکن ہوا، تو ہمیں توقع ہے کہ ہم سوسائٹی کے اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کو اپنے اصول میں ڈھال سکیں گے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تعامل نہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے، نہ کہ کسی خاص طریقہ کار سے، لیکن اگر پرامن ذرائع سے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اگر پرامن ذرائع سے جوہر اقتدار سبسٹنس آف پاور ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام طریقے پر دعوت جاری رکھیں گے اور تمام جائز شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا کا اقتباس ہم نے پڑھا، آگے معاملہ کیا ہوا، جماعت اسلامی میں دو نظریاتی گروہ بن گئے، اور پھر اس کے بعد عملی لحاظ سے زمین پہ کیا ہوا، سب کچھ انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔